ملک کے اندر دی جانے والی ویکسین کی ہر ایک خوراک کے مقابلے میں امریکہ ویکسین کی 3 خوراکیں بیرون ملک بھیجے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو صدر بائیڈن نے دنیا کو کورونا کے خلاف ویکسینیٹ کرنے میں مدد دینے کے لیے کیا تھا۔ امریکہ دنیا بھر میں کم اور درمیانی آمدنی والے ملکوں کو عطیہ کرنے کے لیے فائزر کی مزید نصف ارب ڈوزز خرید رہا ہے۔ ویکسین کی یہ مزید 50 کروڑ خوراکیں اگلے سال اسی وقت تک بھیج دی جائیں گی۔ اس سے ویکسین عطیہ کرنے کا ہمارا وعدہ 1.1 ارب سے زائد ویکسینز تک پہنچ جائے گا۔ 1.1 ارب ویکسینز کا امریکہ نے وعدہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ان میں سے تقریباً 17 کروڑ 20 لاکھ یعنی تقریباً 15% اب تک بھیجی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سن 2021 کے آخر تک ویکسین کی مزید 20 کروڑ خوراکیں بھیجی جائیں گی اور باقی 80 کروڑ ستمبر 2022 تک بھیجی جا سکیں گی۔ دنیا کو ویکسین کے ہتھیار سے لیس کرنے کا دعویٰ باتوں میں تو بہت اچھا لگتا ہے، اس پر عمل ہوتے دیکھنا بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن صرف عطیات کے وعدے ہی کافی نہیں ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ویکسین تک رسائی اور ترسیل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں مجموعی صورتحال کو دیکھنا چاہیے کہ دراصل ویکسین تک رسائی کس کو حاصل ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اب تک لگائی جانے والی ویکسین میں سے 80% امیر ملکوں میں اور 1% سے کم آمدنی والے ممالک میں استعمال ہوئی ہیں۔ اپنی ضرورت سے سب سے زیادہ فاضل ویکسین رکھنے والے ملکوں امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، کینیڈا اور چین کے ویکسین کے ذخیرے پر تجزیاتی کمپنی ایئرفینٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ان ممالک میں 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو بوسٹر شاٹس آفر کر دیے جانے کے بعد بھی وہاں ستمبر کے آخر تک 67 کروڑ سے زیادہ ڈوزز بچیں گی۔ اب ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں امیر ملکوں کے پاس ان کی ضرورت سے 3 گنا زیادہ ویکسینز ہیں اور ایک حقیقی خطرہ موجود ہے۔ دنیا کا بیشتر حصہ محروم رہ گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس مکمل رسد کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ امیر ملک بنیادی طور پر لاکھوں خوراکیں ضائع کر رہے ہیں کیونکہ استعمال ہونے سے پہلے ہی ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ غریب ممالک کے لیے ویکسین کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس وقت عطیات کی ترسیل بڑھانا چاہیے اور ویکسین ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے مزید کام کرنا چاہیے۔ صدر بائیڈن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے فائزر اور ماڈرنا جیسی کمپنیز کو اپنی ٹیکنالوجی اور معلومات کو ان عالمی پلیٹ فارمز کے ساتھ بانٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جنوبی افریقہ میں mRNA ٹیکنالوجی کی منتقلی کا مرکز بنایا ہے۔ فائزر اور ماڈرنا نے حصہ نہیں لیا اور ان مراکز کو اپنی ٹیکنالوجی پیش نہیں کی۔ ایفینٹی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسین بنانے والے ہر ماہ ویکسین کی 1.5 ارب خوراکیں تیار کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر پہلے ہی 6 ارب سے زیادہ ویکسینز لگائی جا چکی ہیں۔ اگر دنیا کے مالدار ملک عالمی رسد پر اپنی گرفت کم کر سکیں تو دنیا کی آبادی کو باقی 5 ارب ویکسینز لگانے کا عالمی ادارہ صحت کا ہدف صرف چند مہینوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پیٹسی وڈا کسوارا کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔